بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفاروں کا بہت بڑا پیشوا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا لیا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی عبادت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ جلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے سودائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا جوڑ چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دین اور اپنی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے کرک کر کہا کہ تو محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گا تو پھر لے اپنی بے دینی کا مزہ چکھ۔ میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتا ہے۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مسحور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے بعد بھی اس غلام کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکا۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسے اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتار کر لوہے کی چادر پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہن کرنے والے اور کوئی نہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے امیہ سے کہا کہ اس بے بس کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ایک واحد خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا ہوں، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق تحمل کے ساتھ اسے سمجھاتے رہے کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تمہارے شان شان نہیں ہے۔ تو امیہ نے کہا کہ اگر تم اس غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید ہی کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ تو امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام خاص رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ خاص ایک نہایت ہی کرامات غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 اقیہ چاندی کی فرمائش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق اس پر بھی راضی ہو گئے۔
پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا معاذرہ سنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کام خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئی۔ حضرت بلال نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لہذا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت اللہ دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لگا دیتے تھے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوہ میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی شہادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد کی نیب ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر تمام لوگ سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑنے لگتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینہ میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے درخواست کی کہ میں راہ خدا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابو بکر صدیق کی بات مان لی کہ وہ اب رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔